سلام، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ فکشنل کریکٹرز کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ لکھے جانے والے ناولز اور ڈراماز کی، اور ان پر بنائی جانے والی موویز اور سیریلز کی۔ مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ ہر ایک کریکٹر نہ تو فکشنل ہوتا ہے اور نہ ہی امیجنری۔ ان میں سے کچھ ریئل لائف کریکٹرز بھی ہوتے ہیں، یا ان میں سے کچھ کا تعلق جڑا ہوتا ہے ریالٹی سے۔ ڈریکولا اس دنیا کا پہلا ویمپائر کریکٹر ہے جسے ایک آئرش ادھر برام سٹوکر نے تخلیق کیا۔ ہارر موویز اور سیریلز میں دکھایا جانے والا ڈریکولا فکشنل کریکٹر ہرگز نہیں بلکہ ایک حقیقی کردار ہے، جو یقیناً فلموں میں دکھائے جانے والے ڈریکولا سے کہیں بڑھ کر خونی اور شفاف ہے۔ ریئل لائف ڈریکولا کا حقیقی نام ویلاڈ سوم ہے، جس کے نام کے ساتھ دی امپیلر کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے انسانوں کو نیزوں میں پرونے والا۔ ڈریکولا سن 1431 عیسوی میں ولیچیا یعنی موجودہ رومانیہ میں پیدا ہوا۔ ڈریکول لقب تھا ڈریکولا کے باپ ولیڈ دوم کا، جس کا مطلب ہے ڈریگن، اور وہ اپنے نام کے ساتھ یہ لقب بہت فخر کے ساتھ جوڑا کرتا تھا۔ یوں ڈریکول کے بیٹے ولیڈ سوم نے اپنے نام کے ساتھ ڈریکولا کا اضافہ کر لیا، جس کا مطلب ہوا ڈریکول کا بیٹا، اور وہ آج بھی زیادہ تر اسی نام یعنی ڈریکولا سے ہی جانا جاتا ہے۔ اس کا باپ ولیڈ دوم ولیچیا کا حاکم تھا، جسے سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد ثانی نے بغاوت کے الزام میں ایڈرین طلب کر کے مواخذہ کیا۔ اسے دوبارہ حاکم تو بحال کر دیا گیا، مگر اس کے دو بیٹوں ولیڈ دوم یعنی ڈریکولا اور ریڈو کو ترکی روک لیا گیا، تاکہ ان کے باپ کو سازشی عناصر کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے سلطنت عثمانیہ کے خلاف ممکنہ بغاوت کرنے سے روکا جائے۔ تاہم وہ دونوں اسٹیٹ گیسٹ تھے، اور ان کے ترکی ٹھہرانے کا مقصد ولیچیا کے نئے بننے والے حکمرانوں کو تعلیم و تنظیم اور فوجی و عسکری تربیت دینا تھا۔ ڈریکولا کے چھوٹے بھائی ریڈو پر مسلمان استادوں اور دوستوں کی صحبت کا ایسا اثر پڑا کہ وہ مسلمان ہو گیا، مگر بہت سے یورپی مورخین اس حقیقت کو جھٹلاتے نظر آتے ہیں۔ تاہم یہ ایک تاریخی پیچیدگی ہے جس کی بحث یہاں نہیں کی جا رہی۔ اسی دوران ٹرانسلوانیا کے حاکم جان ہنڈیاڈی نے ڈریکولا کے باپ یعنی ولیڈ دوم پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف کی جانے والی فوجی کارروائی میں ان کا ساتھ دے، لیکن چونکہ اس کے دونوں بیٹے ترکی میں عثمانیوں کے پاس بطور مہمان اور طالب علم تھے، تو وہ بغاوت کا کسی صورت بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اس کے انکار کے بعد جان ہنیاڈی نے اس کے ایک کزن کو ساتھ ملا لیا اور ولیڈ دوم کو قتل کر دیا، جس کے بعد ریاست ولیچیا پر ولیڈ دوم کے کزن نے قبضہ کر لیا۔ ڈریکولا کے باپ ولیڈ دوم کے مارے جانے پر سلطنت عثمانیہ نے بدلے اور دوبارہ اپنی ضبط شدہ ریاست حاصل کرنے کے لیے ڈریکولا کو عثمانی فوج کے ہمراہ ولیچیا روانہ کیا۔ پے در پے حملوں اور کارروائیوں کے بعد آخر اس نے اپنے چچا اور جان ہنیاڈی کو شکست دی، اور نہ صرف ولیچیا بلکہ ٹرانسلوانیا کا بھی حکمران بن گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی فوجی امداد سے اپنی کھوئی ہوئی ریاست حاصل کرنے والے ولیڈ سوم کو دی امپیلر اور ریئل لائف ڈریکولا کیوں کہا جاتا ہے؟ اور جب اس ڈریکولا کا سامنا عثمانی حکمران سلطان محمد فاتح سے ہوا تو کیا ہوا؟ اس کا خلاصہ کیا جائے گا اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، سبسکرائب اور لائک کیجیے، دیکھتے رہیے چینل ہسٹری مسٹری۔